پر یہاں تو حضرت امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے اور ان کا مقصد جنگ کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ پر یزید نے اپنے 1 لاکھ سینکوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا صاف صاف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ حضرت امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے ساری کورتا کی حدیں پار کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو اس کے کچھ نیم قانون ہوتے تھے، جیسے کہ مہیلاؤں اور بچوں پہ وار نہیں کیا جائے گا، نہتوں پہ وار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالات میں پانی بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ جنگ کے کچھ نیم اور قانون ہوتے تھے، لیکن یزید اور یزید کی سینا نے سارے نیم قانون توڑ دیے اور انہوں نے ایک ایسا اتہاس لکھا، ایک ایسی کورتا بھری جنگ لکھی جنہوں نے انسانی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے حضرت امام حسین پر یزید نے اپنی سینا کا ڈر دکھایا تاکہ وہ بیعت کر لے، پر جب اس نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یزید کو یہ دکھ رہا تھا کہ اس کی بات نہیں بننے والی، تو یزید اور یزید کی سینا نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی 6 محرم کو بند کر دیا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے، پر یزید اور یزید کی سینا کو ان پر ترس نہ آیا۔ یزید اور یزید کی سینا کربلا کی جنگ میں اس قدر حیوانیت پر اتر آئی تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر پیار کی شدت کی وجہ سے اپنے جھولے میں تڑپنے لگا۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور یزید کی سینا کے سامنے لے گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا، میرا 6 مہینے کا بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس میں اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر یزید کی سینا کے اندر کھلبلی مچ گئی اور کچھ سینک تو منہ چھپا کر رونے بھی لگے، لیکن یزید کی سینا کا کمانڈر جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے 3 منہ والا تیر اس چھوٹے سے بچے یعنی کہ حضرت امام حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر کی طرف اس تیر کو چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر جا کر لگا